الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے: جو شخص دن اور رات میں مجھ پر تین مرتبہ محبت پیار کی وجہ سے تین مرتبہ دن اور رات میں درود بھیجتا ہے، رب ذوالجلال پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو بخشے. تو تمام حضرات مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات یا مالک شخصیات. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود و سلام کا اخراج پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہماری یہ بزم سعید اصال ثواب بسلسلہ غلام مرتضیٰ مرحوم کے لیے، تو رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمارا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان محافل کا کچھ مقاصد ہیں، کچھ فوائد ہیں. یہ نہیں کہ صرف اور صرف ایک مجمع کو اکٹھا کر لیا جائے، لوگ اکٹھے ہوئے، بیٹھے، گپے ماری، ایک دوسرے سے غیبت کی، ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کرنے تھے وہ کیے. اللہ کے بندو، اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا بھائی ہماری بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے احصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے، انہیں توڑنے، انہیں جوڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارے سے ایک رشتہ ختم ہو گیا، ہمارے اس دنیا فانی سے وہ چلا گیا، ہم اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیا، میرے آنے سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں وہاں پر بھی میں یہاں پر آیا ہوں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اور جب 40 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جب 40 بندے اکٹھے ہو گئے، ان میں سے ایک اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے، ایسا محبوب بندہ ہوتا ہے، جس کی آمین کہنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ مقاصد ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے تو اس میں سے اللہ کے محبوب بندے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے. لیکن اس محبوب بندے کو نہیں پتا کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر محبوب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل
جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہوتا ہے تو اسی عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مقاصد ہیں، لیکن آج ہمارے مقاصد تو بالکل برعکس ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے وقت دیا اپنے رشتہ داری کے لیے، میں دور سے سفر کر کے آیا رشتہ داری کے لیے، لیکن جو ہمارا دین کہتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ 15 منٹ کے اندر کیا بیان ہو، کچھ نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، یہی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میں نے عرض کی ہے وہ 25 سے 30 منٹ کی ہے۔ انشاءاللہ 30 منٹ سے پہلے اختتام ہو جائے گا، اور 3 بجے کا دعا کا کہا گیا، انشاءاللہ 3 بجے دعا بھی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال اس وقت کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ہم جب اتنا انتظام کر چکے تو 15-20 منٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمارا آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم رب ذوالجلال کو راضی کریں۔ ہمارا جو مرحوم اس دنیا فانی سے چلا گیا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے سیئات ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو فرائض واجبات کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی، ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے دعا کریں، ہم ایسا سلسلہ کریں۔ لیکن ہم 3 دن سے بیٹھے ہیں، ہماری گپیں چل رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات کے بارے میں خبر ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کم از کم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لوں، میں ایک لفظ ہی پڑھ لوں اور اس کے صالح ثواب کر لوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہفتہ بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن جو مقصد تھا، جو ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ آج وہ چلے گئے، کل میں نے جانا، آپ نے جانا، کسی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے مراحل ہیں، طریقہ کار ہے۔ 9 ماہ بعد بچے نے پیدا ہونا ہے، لیکن اس دنیا فانی سے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کل وہ ہمارے ساتھ تھے، آج چلے بالکل جس مرضی بندے سے پوچھیں وہ یہی کہے گا مجھے صبح کے وقت ملے، شام کو ملے، زور کے وقت ملے، رات کو ملے۔ تو لیکن کیا جتنا وقت متعین تھا اس وقت متعین کو گزارتے ہوئے دنیا فانی سے ہم آئے بیٹھے، اس کے اندر کچھ ہمارے مقاصد ہونے چاہیے۔ ہم کسی بھی جنازے میں جائیں، کسی بھی پلخانی میں جائیں، چہلم میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، ہر چیز کے ایک کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ جب انسان گھر سے نکلے اس وقت اس کی یہ نیت ہونی چاہیے میں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں صالح ثواب کے لیے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کام کو کرنے لگا ہوں تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا لگا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہ کیا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، میرا اس کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں، میری اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، ہو سکتا ہے کہ آج مجھے جو ضرورت پڑی ہے میری ضرورت سے زیادہ اس شخص کو اہم کام ہو، لیکن میں یہ سوچتا ہوں وہ نہیں آیا تو میں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں اگر میں اس صورتحال پہ ہوتا، میں اس جگہ پر ہوتا تو میں کیا فیصلہ کرتا؟ کیا میں بھی آتا؟ ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میری زبان سے وہ کلمات نکلے اور فی الفور اس پر عمل ہو جائے، چاہے اس کو جو بھی ضروری کام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کے معاملات کیا ہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اور کیا دیگر معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں، ہمارا دین تو ہماری ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہماری اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، عالی زندگی ہے، ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، دین اسلام ہماری ہر پہلو پر رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم ہے 3 مرتبہ دستک دیجئے، ڈور دیجئے، بیل کیجئے۔ اگر 3 مرتبہ دروازہ نہیں کھلتا حکم یہ ہے کہ وہاں سے واپس آ جائے، لیکن ہم تو وہاں پہ ڈٹ جائیں گے، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا اس کو توڑ دیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ کے بندوں ہو سکتا ہے بیمار ہو، کوئی ضروری کام ہو، دیکھیں کہ دین اسلام ہماری کیا تربیت ہے۔ ہماری یہ محفل صالح ثواب کے سلسلے میں منعقد ہے تو کچھ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے یہی التماس ہے جس محفل میں بھی جائیں
اگر آپ نے 20 باتیں سنی ہیں تو کم از کم ایک بات پر ضرور عمل کریں، پھر دیکھیں کہ ایسا ایسا وہ ایک ایک جمع ہوتی 100 ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن 4 عمل ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ دین اسلام میں سختی سے منع ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 1 شراب، میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں۔ یہ 4 اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سودا کرنا، ایک عمل کی اجازت ہے، باقی 3 عمل تم چھوڑ دو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، تمام کے تمام ایسے اعمال ہیں جن کو چھوڑنا لازمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کی اجازت دی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ ایک عمل کو چھوڑ دو، باقی کی تمہیں اجازت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، اس نے کہا ٹھیک ہے، 3 کی اجازت دے دی اور ایک عمل پر وعدہ لے لیا کہ آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے۔ جب گھر گیا، اب اس کے سامنے شراب تھی، شراب کی طرف اس نے کئی بار ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیتا، پھر اس نے آخر کار اس شراب کی بوتل کو توڑ دیا اور کہا کہ میں اگر شراب پی لیتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے، ان کے اصحاب پوچھیں گے کیا تم نے شراب پی، تو میں نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہاں پہ میں پھر کیا کروں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی ہو جائے گا۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے شراب توڑ، شراب کی بوتل کو توڑ دیا، شراب چھوڑ۔ اب دوسرا زنا، اس عورت کے پاس گئے، اس نے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اس جگہ سے رجوع کی اور کہا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر میرا دین اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تو جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں جھوٹ بول کر زنا کرتا ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ وہاں سے وہ چلا، 2 عمل چھوڑ گئے، تیسرا چوری کرتا تھا۔ اب رات میں ایک دن دین اسلام قبول کیا، یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ دوسرے دن جب رات ہوئی، اب رات کو کسی کافر کا سامان پڑا تھا، اب ہاتھ بڑھایا اور کہا کوئی دیکھ نہیں رہا کافر کا سامان ہے، لیکن دل کے اندر یہ خیال آیا جب یہ کل تفتیش کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا، پوچھتے پوچھتے میرے پاس آ جائے گا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اگر میں انکار کرتا ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ تو خلاف ورزی ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ تو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، انہوں نے چوری کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے بلکہ واپس آ گئے۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے جا رہے ہیں۔ اب زیارت کرتے کرتے کافی دیر ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، ان سے پوچھا ذوالجلال کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنی تنائی عطا فرمائی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا، اس ایک وعدے کی وجہ سے میری وہ 4 بری عادات ختم ہو گئی۔ تو دیکھو ایک عمل کی وجہ سے انسان قدم تو بڑھائے۔ آپ 20 باتیں سن کے جاتے ہیں، کوشش یہ کریں جمعے والے دن جب امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں اس خطبے سے پہلے آپ مسجد کے اندر شامل ہیں، لیکن ہمارا لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہم اس وقت پہنچتے ہیں جب امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور کچھ تو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو سلام کے وقت پہنچتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نماز بھی نہیں ادا کی، نصیب ہی نہیں ہوئی۔
آج خود نہیں پڑھتے تو کل اپنے بچوں سے کیا توقع کریں گے؟ آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو کل بچوں کو کیا درس دیں گے؟ انسان کی زبان سے زیادہ اس کا کردار عمل ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے کسی کو دعوت دی، وہ دعوت قبول کریں، چاہے بیٹا ہے، ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے رشتہ دار، لیکن میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں چاہے جتنی مرضی اپنے بچوں کو دعوت دے لوں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ میں سختی تو کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ بچے کہیں گے پہلے خود تو نماز پڑھ، پھر ہمیں درس دینا، پھر اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، اور جب بچوں کی تربیت بچپن سے کی جاتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مار سے سکھاؤ۔ لیکن ہم نے کبھی نماز سکھائی؟ ہم دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ پسند کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کسی سے بھی سوال کرنے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، پوچھیں اس سے، انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرے گا۔ لیکن اگر کہو مولوی بنا لے، حافظ قرآن بنا لو، عالم دین بنا لو، تو یہی جواب ملے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کے بندو کبھی ایسا سنے کوئی حافظ قرآن عالم دین نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہو؟ آپ لوگ خود جانتے ہیں عالم دین کے حالات سے آپ باخبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ اپنے امام مسجد کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو امام مسجد بنائیں۔ جب خود آپ امام مسجد کا رتبہ پڑھاؤ گے تو پھر کل آپ کے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ جب بادشاہوں نے حفاظ علماء کرام کے لیے وظائف مقرر کیے گئے حکومتی سطح پر، اس وقت سب سے زیادہ پتہ کون سی تعلیم پڑھی جاتی تھی؟ آج بھی حکومتی سرپرستی کے بغیر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی تعلیم ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے۔ لیکن جب حکومت سرپرستی کرے اور وظائف مقرر ہو تو ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، عالم دین بناؤں۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے میرے بچے کا اس دنیا کے اندر بھی مستقبل اچھا ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ۔ ہم نہیں پڑھ سکے تو پھر کیا ہماری زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، لیکن اپنے بچوں کو تو مستقبل بنا دو۔ جب بچوں کا مستقبل بن جائے گا تو اپنی دائمی زندگی کے لیے آپ خزانہ جمع کر رہے ہو۔ آج بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، جتنی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا اتنا ہی اس کے ماں باپ کے درجات کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ کیوں نہیں پلاننگ کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے جو دائمی زندگی ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے۔ جب انسان پیدا ہو گیا اس نے فنا نہیں ہونا، اس نے ختم نہیں ہونا، لیکن اس کا جو مکان ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ ابھی زمین کے اوپر ہے اور جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تو پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، صرف ٹرانسفر ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، لیکن انسان ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ عز و جل کی تخلیق یا پیدا کیا گیا، کل بروز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ رب ذوالجلال نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ رب ذوالجلال نے انسان کی آزمائش کے لیے دونوں چیزوں کو پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے؟ رب ذوالجلال کو راضی کرنا، نہ کہ صرف مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ انسان کی زبان پر یہی جاری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا مال تین ہی ہے، جو اس نے کھایا، جو اس نے پہنا، اور جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے لیے اس نے وقف کر دیا۔ یہ تین امال ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے انسان کی روح پرواز کی، وہ جتنا کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، جتنے بھی اس کے بنگلے تھے، وہ تمام کے تمام جائیداد بن جاتی، وراثت میں تبدیل ہو جاتا ہے مال۔ وہ تو اپنے پیچھوں کے لیے چھوڑ گیا، حساب کون دے گا؟ جس نے کمایا تھا، اور عیش تو کریں گے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حساب اس بندے نہیں دینا ہے جس نے کمایا تھا، چاہے اس نے جائز طریقے سے کمایا، چاہے اس نے حرام طریقے سے کمایا، اس نے صرف مال کو جمع کیا۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو حساب اس کا ہوگا۔
جب جس کی ملکیت میں مال آتا ہے اسی سے پھر اس کے بارے میں سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوا تو اب اس کا جو دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیچھے دیکھتا ہے کون اس کو صالح ثواب کر رہا ہے، کون اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ انسان جب مرتا ہے قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے، گویا وہ قبر میں ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے اور اس کو کسی تنکے کے سہارے کی طرح اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیچھے منتظر ہوتا ہے، جو اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، ان کا وہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ اسے صالح ثواب کرے۔ جب کوئی صالح ثواب کرتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بڑھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا کی دولت کو جمع کرے اور پوری دنیا کی دولت کسی کے سپرد کر دی جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس میت کو خوشی ہوتی ہے جب اس کے پیچھے صالح ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یہاں پہ ذہن نشین رکھیں بات، منتظر تو وہ شخص ہو جو خود بھی اپنی زندگی کے اندر کسی کے لیے صالح ثواب کرتا تھا۔ انتظار اسے کرنا چاہیے جو اپنی زندگی کے اندر بھی کسی کے لیے صالح ثواب کا انتظام کرتا تھا۔ اب جانبین کی طرف سے دونوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صالح ثواب پہنچتا ہے۔ مرنے والا جب وہ خود کرتا تھا تو اس کا عقیدہ تھا کہ صالح ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس نے جو پیچھے چھوڑ گئے، اب پیچھے کہتے ہیں کہ بدعت ہے، ثواب نہیں پہنچتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہمشیرہ وفات پا۔ انہوں نے حج کی نظر کی تھی، منت تھی، تو اب کیا ہوگا؟ علماء کرام کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے کا بھی طریقہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری ہمشیرہ تمہاری بہن پر اگر قرض ہو اور تم اس کا قرض ادا کرو، کیا اس کا قرض ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنی ہمشیرہ کا قرض ادا کروں تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ تم اپنی بہن کی طرف سے تم حج کرو، رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور تمہاری ہمشیرہ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وفات، اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، کیا عمل کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے صالح ثواب کے لیے کنواں کھود دو اور کنواں کھودواؤ اور وقف کر دو۔ اب جس چیز کی انسان کو اس معاشرے کے اندر ضرورت ہو اسی چیز کو صالح ثواب کرنے سے اس میت کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس وقت کنووں کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اصحاب کو اس کا مختلف جواب عطا فرمایا۔ جس چیز کی جس وقت ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا اور سعد کے نام سے اس کو وقف کر دیا۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، جب تک وہ کنواں قائم رہے گا اس کے صالح ثواب کرنے والوں کو رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے۔ انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو، اب اس نے دین سیکھا اور سکھایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان دین سیکھتا ہے پھر آگے دین سکھاتا ہے، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے سکھانے والے کے درجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ خود دین سیکھنے والے بن گئے، خود دین سکھانے والے بن گئے۔ اور نمبر 2 کس نہر کھدوانا۔ نہر سے مراد کسی پانی کا انتظام کرنا، اور جب پانی کا انتظام کر دیا جائے، آج کی ہماری معاشرے کی ضرورت ہے کہ صاف پانی یعنی پلانٹ فلٹر لگائے جائیں، فلٹریشن کے لیے پلانٹ لگا دیے جائیں، تو جب تک وہ قائم رہیں گے وہ لگانے والے کے صالح ثواب ہوتا رہے۔ نمبر 3 پناہ گاہ، مسافر خانہ۔ لوگ آتے ہیں
دھوپ ہے، بارش ہے، سردی ہے، کسی بھی جگہ انہوں نے قیام کرنا ہے، اس کے لیے پناہ گاہ مسافر خانہ بنا دیا گیا۔ جب تک وہ رہے گا بنانے والے کے درجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہو تو پھر بھی کچھ حقوق ہیں۔ انسان اس دنیا فانی سے رکنے کے بعد بھی ان کے لیے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا فانی کے انسان ایک ٹائم پیریڈ، ایک لیمٹ ہے، اس نے 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزارنی ہے، پھر چلے جانا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے رب ذوالجلال اس شخص کو کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور عمر دراز عطا فرماتا ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال وافر مقدار میں ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے، تو رب ذوالجلال اسے کشادہ رزق بھی عطا فرمائے گا اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ اور جب ماں باپ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں تو پھر بھی کیا حقوق ہیں؟ ان کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں؟ یہ حدیث پر عمل کیجیے گا، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر بھی رب ذوالجلال انعام و اکرام عطا فرمائے گا اور نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جائے تو اولاد پر یہ حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں شرکت کرے۔ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے، یعنی ان کے لیے دعا